الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث سے پاک بیان کرنا شروع کی تھی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ کے لیے نکلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، تم لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اور پھر جو بات آپ نے بیان فرمائی وہ آپ سنیں، اس کے آگے حدیث ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تُكَلِّمُ فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ۔ سرکار نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ قبر ہر دن کلام کرتی ہے، تو یہ کہتی ہے مرنے کے بعد جو زمین کا حصہ انسان کی قبر بننے والا ہوتا ہے، جیسے ہم اور آپ بھی ایک دن مریں گے، تو جو زمین کا حصہ ہماری قبر بنے گا، اب چاہے ہمیں زمین میں دفن کیا جائے وہ حصہ، یا مرنے کے بعد انسان کی لاش جہاں بھی جائے وہ جگہ، عالم برزخ مراد ہے۔ چاہے زمین کے اوپر کوئی اس کی قبر بنائی جائے یا اس کے علاوہ اسے زمین میں دفن ہونا نصیب نہ ہو، کوئی اور جگہ اس کا جسم پہنچے، جہاں جسم رہے گا مرنے کے بعد۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ قبر ہر دن کلام کرتی ہے اور یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ انا بیت الغربہ، اے انسان میں اجنبیت کا گھر ہوں، مسافری کا گھر ہوں۔ انا بیت الوحدہ، میں تنہائیوں کا گھر ہوں۔ یہ قبر کی پکار ہے۔ قبر آپ سے اور ہم سے یہ کہتی ہے انا بیت الغربہ، میں اجنبیت کا گھر ہوں۔ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں۔ انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یہ قبر ہم اور آپ سے روزانہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے۔ دیکھیے قبر کیسی چیز ہے، قبر میں تو صرف اللہ پاک کا کرم ہی کام آئے گا، سمجھ رہے آپ؟ ہاں، ورنہ قبر کا معاملہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں مسافر ہیں، اور ہماری اور آپ کی حقیقت مٹھی بھر مٹی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مابا ہے ہمارا۔ ہم مٹی ہیں اور مٹی ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اور جو مردے کو جب دفناتے ہیں تو مٹی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ وفیہا نعیدکم، اور ہم اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے ہم دوبارہ تمہیں زندہ کر کے اٹھا دیں گے۔
اللہ پاک نے ہمیں یاد دلائی ہماری حیثیت اور اوقات. مٹی ہے ہماری حقیقت. تو ہم نہ غرور کریں, نہ گھمنڈ کریں, نہ فخر کریں, نہ اپنے علم پہ غرور کریں, نہ اپنی دولت پہ غرور کریں, نہ اپنے ہنر پہ غرور کریں, نہ اپنے مال و اولاد پہ غرور کریں. بلکہ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے علم دیا. اللہ نے دولت دی تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اور جو ہے اللہ کے حضور عرض کرے پروردگار میرے پاس جو بھی ہے سب تیرا ہی دیا ہوا ہے, اس پہ تیرا احسان ہے, تیرا شکر ہے. اللہ نے اولاد دی تو اولاد کی نعمت ملنے پہ ہاتھوں کو اٹھا دے اور سر عاجزی اللہ کے حضور جھکا دے اور عرض کرے مولا یہ سب تیرا کرم ہے نا, تو نے اولاد دی, اللہ یہ تیرا احسان ہے, یہ بھی تیری ہی ہے. تو غرور اور گھمنڈ ہمیں کسی چیز پر نہیں کرنا چاہیے. جب دل میں اگر کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو تو اپنی اوقات کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم مٹی ہیں. جی کسی نے ایسے لوگ ڈالتے ہیں نا کبھی کبھی فیس بک پہ بھی, بڑی اچھی بات کسی نے ڈالی کہ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو, تو اس نے کہا کہ میرا پاسٹ بھی مٹی تھا. پاسٹ مطلب گزرا ہوا زمانہ, مٹی سے ہی تو مٹکا بنتا ہے. تو اس نے کہا میرا پاسٹ بھی مٹی تھا, میرا پریزنٹ یعنی موجودہ جو میں مٹکا بنا ہوا ہوں یہ بھی مٹی ہے, اور میرا فیوچر بھی مٹی ہے. تو غرور کائے پہ کروں, گرمی کس بات کی دکھاؤں, گرمی کائے کی دکھاؤں, میں تو پہلے بھی مٹی تھا, اب بھی مٹی ہوں, اور لاسٹ بھی میری مٹی ہے. انسان بھی پہلے بھی مٹی تھا, اب بھی مٹی ہے, لاسٹ بھی اس کی مٹی ہے نا. تو گرمی کس بات کی, غرور و گھمنڈ کس بات پہ. ہمیشہ نظریں جھکا کے رہنا چاہیے. اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اے انسان زمین پہ اکڑ کے مت چل. اللہ خود فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ, مت چل, فِي الْأَرْضِ, زمین پر, مرحا, اکڑ اکڑ کے, سینے تان تان کے مت چل. کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, اس لیے کہ تو اپنے اینٹھنے سے یا سینے تاننے سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا ہے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور نہ اتنا لمبا ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کی اونچائی کو پہنچ جائے. کتنی پیاری یہ قرآن پاک کی آیت ہے 15 پارے کی. زمین پکڑ کے مت چل, کیونکہ تو اپنے قدموں سے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو آسمان کی اونچائی کو پہنچ سکتا ہے. تو ہمیں کسی بھی چیز پر ہمیں بس دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھنا ہے کہ ایک سفر ہے, یہ ایک راستہ ہے, اسے طے کر رہے ہیں, اور منزل تو آخری کیا ہے, قبر ہے. ایک وہ شاعر نے کہا نا دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. اچھا ہم خود سوچے نا, مطلب قبر میں تو پہنچنا ہی ہے نا, اس میں تو پرسنٹ کی بات نہیں. ہم کہیں کہ 100% یا 1000%, یہاں تو پرسنٹ ہے ہی نہیں کچھ بھی. حق ہی حق ہے, سچ ہی سچ ہے, جانا ہی جانا ہے نا. جی تو ہم اپنے آپ کو مسافر سمجھیں, اپنی حقیقت پہ نظر رکھیں. ہماری حقیقت مٹی ہے. کسی بھی بات پہ نہ شیخی ماریں, نہ غرور و گھمنڈ کریں. اور اس دنیا میں رہتے ہیں, دنیا سے جب کھائیں تو حلال چیز کھائیں, حلال کھانا کھائیں, حلال پانی پئیں. اگر کبھی قدم حرام کی طرف اٹھے فوراً اپنی قبر کا تصور دماغ میں لے آئیں. اللہ کے حضور حاضری کا تصور دماغ میں لائیں کہ یہاں تو اس پیٹ کی آگ کو بجھا لوں گا حرام کھا کے, لیکن پروردگار جب پوچھے گا کہ میں نے تجھے حلال بھی دیا تھا پھر تو نے حرام کیوں کھایا, تو اسے کیا جواب دوں گا. اس بات پہ نظر رکھیں
کیونکہ چند دن کی دنیا ہے، مرنا ہر کسی کو ہے۔ یہ قبر جو ہے نا، قبر یہ ہمارے عمل کا صندوق ہے، صندوق۔ جب آدمی قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر ہمارا ہی گوشت، ہمارا اور آپ کا گوشت یہ سڑے گا، اور پھر اسی سے کیڑے بنیں گے، اور وہی کیڑے پھر ہمارے جسم کو کھائیں گے، اور جب جسم ختم ہو جائے گا تو وہ کیڑے آپس میں ایک دوسرے کو کھا جائیں گے اور اپنا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ ہے حقیقت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، مگر یہ معاملہ جسم کے گلنے اور سڑنے کا معاملہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے کچھ ایسے نیک بندے بھی اپنے بنائے ہیں کہ جب تک اللہ انہیں دنیا میں باقی رکھتا ہے تب بھی وہ ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں، اور جب وہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو قبر ان کا استقبال کرتی ہے، انہیں ویلکم کہتی ہے، اور جو ہے قبر کے اندر بھی وہ جو ہے قبر کے اندر بھی ان کے جسم تمام طرح کے حادثات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ قبر میں بھی ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے۔ یہ قدرت ہے اللہ کی۔ اب کوئی اس میں کیوں اور چون و چرا کرے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر تو وہ اللہ کی قدرت کا اعتراض کر رہا ہے نا۔ جو اللہ، جس اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو زندہ رکھا، جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھتا ہے، اس کے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے، اس کی سانسوں کا بھی انتظام کرتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے نیک بندوں کو قبر میں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ تو انبیاء کرام، شہداء اعظام، اولیاء کرام، باعمل حافظ قرآن، باعمل علماء ہیں، اور ثواب کی نیت سے اذانیں پڑھنے والے مؤذن، اللہ ان کے جسموں کو قبر کے اندر بھی محفوظ رکھے گا، ہے نا؟ ہاں، علماء کے جسم کیوں محفوظ رکھے جائیں گے؟ تو صاحب مرقات، مرقات اس کی حدیث کی، اس کتاب کی ایک شرح ہے، مرقات نام ہے اس کا، تو اس کے اندر بیان کیا کہ عالم کا جسم اس لیے محفوظ رکھا جائے گا، بعمل عالم کا، کہ اس کے قلم سے نکلنے والی روشنائی شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ عالم کے قلم سے نکلنے والی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے، اور شہید کا خون پاک ہے، تو عالم کے قلم کی وہ روشنائی جو شہید کے خون سے افضل ہے، اس روشنائی کا عالم کیا ہوگا؟ عالم کے قلم کی روشنائی سے دین قائم رہتا ہے۔ علماء کتابیں لکھتے ہیں، دوسرے لوگ ان کی کتابوں کو پڑھ کے، ہے نا، پھر ان پہ عمل کرتے ہیں، اپنے نماز روزے درست کرتے ہیں، اور صحیح طریقے سے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب بھی علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اللہ ان کی قبر پہ بے پناہ اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ آج ہم اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج میں یہاں اسے پڑھ رہا ہوں، پوری انڈیا، پوری دنیا کے مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے نا۔ یہ کتاب پوری دنیا میں جتنے مدرسے چلتے ہیں وہاں حدیث کی یہ کتاب بڑی معتبر کتاب ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنی مسجدوں میں دنیا میں اس وقت اسے پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہوگا۔ ایک عالم نے یہ کام کیا، اور ایک عالم کے کیے ہوئے کام سے پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں قیامت تک انسان کے کام آتی رہیں گی، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایسا علم ہے جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہے نا۔ لکھنے والے تو چل بسے، مگر قیامت تک لوگ ان کی لکھی ہوئی باتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔
تو انبیاء اکرام کے جسموں کو مٹی خراب نہیں کرے گی، شہیدوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھائے گی، اولیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھائے گی، اور پھر باعمل علماء و حفاظ مؤذنین کے جسموں کو مٹی نہیں کھائے گی، اور ان کے علاوہ بھی جو اللہ کا نیک بندہ ہو، ہے نا، تو اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ اس کے جسم کو بھی مٹی خراب نہیں کرے گی۔ ایک شاعر نے کہا نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، گگن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جسم تو بہت دور کی بات ہے، کفن تک میلا نہیں ہوتا، ہے نا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اب شعر آئے گا اعلیٰ حضرت کا سمجھ میں آپ کے، قبر کیا کہتی ہے؟ میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ تو ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر، اب سمجھیے شعر اعلیٰ حضرت کا، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا ہے دل اکتاتا۔ قبر کی منظر کشی کی اعلیٰ حضرت نے، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا ہے، سانس نہیں آ رہی ہے، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ یعنی گھڑی، وہ ٹائم، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے نا۔ ہاں تو دیکھیں، قبر کہتی ہے کہ قبر ہر دن کلام کرتی ہے، باتیں کرتی ہے، اور کہتی ہے میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اب دیکھیے قبر میں مومن بندے کی شان کیا ہوتی ہے، تو سرکار فرماتے وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، جب کسی مسلمان سچے مومن بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قال له القبر مرحبا وأهلا، تو قبر اس سے کہتی ہے آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید کہتی ہے قبر۔ اور کیا کہتی ہے؟ اما ان کنت لأحب من یمشی علی ظہری الیہ، اس مومن بندے سے کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا نا تب بھی مجھے تیرے اوپر بہت پیار آتا تھا، ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نیک مومن ہوتا ہے تو وہ اس زمین کو اپنے سجدوں سے آباد کرتا ہے، تو جب ہم اپنا سر رکھ کے اپنے اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں تو زمین کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور زمین ایسے نیک بندے سے پیار کرتی ہے جو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور وہ انتظار میں رہتی ہے کہ کب یہ میرے اندر آئے گا تو میں اسے ماں کے جیسا پیار دوں گا۔ کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، جب تم میرے اوپر زمین پہ چلتے تھے نا تو تم مجھے بہت پیارے تھے۔ فَإِذًا وَلَّيْتُكَ الْيَوْمَ وَسِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، اور جب آج تو میرے اندر آ گیا ہے تو آج تو خود ہی دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ یہ قبر کہتی ہے ایک نیک بندے سے۔ تو اس جملے سے پتہ چلا کہ بندہ مومن، عبادت گزار، متقی و پرہیزگار بندہ جب تک دنیا زمین کے اوپر رہتا ہے نا، تب بھی زمین اس سے پیار کرتی ہے، اور جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تب بھی زمین اس سے پیار کرتی ہے۔ اب ذرا یہاں رک کے یہ جملہ سنیں، یہ تو ایک نیک مومن کی شان ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے اندر رکھا گیا ہوگا تب زمین کی خوشی کا کیا عالم ہے، تب زمین کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ جب سرکار زمین پہ تشریف لانے والے تھے تب
تب زمین جھوم جھوم کے آپ کے آنے کی خوشیاں منا رہی تھی. زمین نے طرح طرح کے پیڑ پودے اگانے شروع کر دیے تھے, پوری روئے زمین ہری بھری ہو گئی تھی. آپ نے وہ ربیع الاول کے موقع پہ سنتے ہیں نا, جو سوکھے درخت تھے ہرے ہو گئے, جن بکریوں کے تھن سوکھے تھے وہ دودھ سے بھر گئے. یہ سب سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں, تو زمین مصطفیٰ کی آمد پہ خوشیاں منا رہی تھی. اور جس دن سرکار دو عالم کے جسم پاک کو زمین کے حوالے کیا گیا ہوگا, اس وقت زمین کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ زمین جو ہے عالم بعمل عالم کے جسم کو نہیں خراب کرے گی, شہید کے جسم کو نہیں کھائے گی, ولی کے جسم کو نہیں کھائے گی. ہے تو کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ. ہے جب رسول پاک کی امت کے ایک ادنا سے عالم کے جسم کو وہ خراب نہیں کر سکتی, تو زمین کوئی اتنی نافرمان تھوڑی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کو کیسے خراب کر سکتی ہے نا. ہاں, تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی بھی حدیث اور ہے, پھر انشاءاللہ کل اگلا حصہ اس کا بیان کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار دو عالم تیری دی توفیق سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہوا, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ میرے اس بیان میں اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو, اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, بد اعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اپنی قبر کی حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے دلوں میں قبر کا حشر کا خوف پیدا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما, بے برکتی کو دور فرما. ہمیں 5 وقت با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا